تو آج کا میرا موضوع سخن ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں پرہیزگار بندہ کیسے بنے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ ہم سب اپنا مقررہ وقت زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جو بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں سب کو جانا ہوگا، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی یہ اچھا ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے، مرنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی نظروں میں پرہیزگار بندہ بن جائے، اللہ رب العالمین ہمیں مقرب بندے میں شمار کر لے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نظروں میں مقرب بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیسے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں مقرب بندہ بن سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے باعزت انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یعنی اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائیں گے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم اور آپ سوچیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں کہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے یا نہیں خوش ہو رہا ہے۔ ایک انسان اگر جانچ پڑتال کرنے لگتا ہے، ایک انسان اگر اپنے عملوں کو جانچنے لگتا ہے، پرکھنے لگتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں کامیاب بندہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق جیسے ہے، ہم انسان کو ویسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم اور آپ سوچیں، دیکھیں کہ یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر ایک چیز کی الگ الگ حقوق ہوتے ہیں۔ جانور کا حقوق یہ ہے کہ ہم ان کے پاس نہ جائیں۔ آگ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم آگ کو چھونے سے، پکڑنے سے دور رہیں۔ پانی سے ڈرنے کا حق یہ ہے جہاں تیز بہاؤ پانی ہو ہم اس پانی کے اندر چھلانگ نہ لگائیں۔ کوئی سانپ، بچھو جانور ہو، اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس سے دور رہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ابھی جمعہ سے پہلے یہاں ذہن میں ایک سانپ گھس گیا تھا، دامن یا کون سا سانپ میں نہیں جانتا۔ جمعہ سے پہلے دیکھ کر کے اتنا ڈر لگا کہ دور ہی سے لاٹھی لے کر کے ایسے ایسے کرنے کا۔ اس سے جانور سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ دور ہی سے ان کو یا پھر مار دو یا پھر بھگا دو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس چیز سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے تم ڈرو، تبھی تم اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب بندہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری وفات نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی وفات بھی اگر ہونی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایمان و اسلام کی حالت میں وفات دے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کتنوں بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، اگر ہماری وفات اسلام کے حالت میں ہوئی، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔
ہم اور آپ اس دنیا کے اندر غلط کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی مسلمان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ دعا کرو کہ جب ہماری وفات ہو تو اسلام کی حالت میں، مسلمان ہو کی حالت میں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کے جوڑے بھی بنائے، یعنی اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے اس کے جوڑے کو بنائے، یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ سے پھر بہت سارے مرد عورت کو اس دنیا کے اندر پھیلائے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب بھی بات کرو بھلی اور درست بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بھلی بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، کیوں ہم بھلی بات کریں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر ہم سے کوئی گناہیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عملوں کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین پھر آگے فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ میرے بھائیو، یہ تینوں آیت کریمہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ یہ تینوں آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ لوگوں کی جب نکاح ہوتی ہے، ہم نے سنا ہوگا مولوی صاحب جو قاضی ہوتے ہیں وہ خطبہ مسنونہ جب پڑھتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کیوں پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ شادی کے موقع پر لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، گھر والے خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوشیوں میں جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ شادی کے موقع پر اس وجہ سے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ شادی کے موقع پر بھی تم اللہ رب العالمین کو نہ بھولو، شادی کے موقع پر بھی تمہارے سینے میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور چاہے آپ کتنوں بھی بڑی شادی کیوں نہ کر رہے ہیں، آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے شادی کریں، ورنہ اللہ رب العالمین کے یہاں کل قیامت کے دن حساب سے نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں مقرب بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا۔ آئیے دوسری جگہ دیکھتے ہیں
اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن نازل ہوئی ہے، اس کتاب پر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مومن کو یہ مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرنا کتاب، وہی اس کی تصدیق قرآن مجید سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے وہ متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے، جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی نظروں میں مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں، وہ اس قرآن کو غور کے ساتھ پڑھیں، وہ اس قرآن کے اندر غور و فکر کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگار بندوں کا ذکر فرماتا ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا صفاتیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ایک انسان کا، ایک مومن کا یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا، اس دنیا کا دیکھ ریکھ کرنے والا، ہم تمام انسانوں کو پالنے والا، تمام جانوروں کا، تمام جہانوں کا خالق و مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ تو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جس نے جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اس دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا۔ اسی وجہ سے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جس کا بھروسہ غیب پر ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھنے کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک متقی اور مومن بندے کی یہ پہچان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں مقرب بندہ ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، یہ صفاتیں ہونی چاہیے۔ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، جو نماز کو پڑھتا ہے، الذین جو غیب پر ایمان رکھتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے جو دیے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین بندوں کے، متقین بندوں کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایک متقی اور پرہیزگار بندوں کی یہ صفات ہونی چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین نے جو کتابیں، آسمانی کتابیں اس دنیا کے اندر نازل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل، جو اللہ کے نبی پر قرآن نازل کی گئی ہے اس پر ایمان رکھتا ہے، وما انزل من قبل، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام پر جو آسمانی کتابیں جو نازل کی گئی اس پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نظروں میں وہ متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور اللہ رب العالمین کے یہاں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو اللہ نے اس دنیا کے اندر آسمانی کتابیں نازل کیے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک دن اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہوگا، ہمارے عملوں کا حساب و کتاب ہوگا، آخرت کے دن میدان محشر میں تمام کے تمام لوگوں کو جمع ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو آپ نصیحت کریں یا نہ کریں یہ برابر ہے۔ کیوں برابر ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے، اس کے کان پر مہر لگا دیا ہے، اس کے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھا تھی، بڑی تڑپ تھی کہ میرے چچا جان اسلام قبول کر لیتے۔ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں، موت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں چچا جان آپ میرے کانوں میں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے ہاتھ میں سفارش کروں گا۔ لیکن ابو طالب نے دیکھا یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اگر میں نے محمد ابن عبداللہ کے دین کو اپنا لیا، اگر میں اللہ پر ایمان لے آیا، لوگ مجھے تانا دیں گے کہ مرتے مرتے محمد ابن عبداللہ کے چچا نے اسلام کو قبول کر لیا، لہذا ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تب اللہ تبارک و تعالی، تب اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کو نصیحت کریں یا نہ کریں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نظروں میں مقرب بندہ بننے کے لیے، پرہیزگار بندہ بننے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العالمین سے خوف کرنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے نظروں میں کامیاب بندہ بن سکتے ہیں۔ آئیے دوسری آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو اپنے رب کی اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ آج ہم اور آپ کس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ آج ہم اور آپ پوری انرجی دنیاوی حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، اس کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اپنے رب کی طرف جلدی کرنی ہے۔ اگر ہم سے گناہیں ہو جاتے ہیں، سرزد ہو جاتے ہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ہمیں اس جنت کی طرف کوشش کرنی ہے۔ ہم اس جنت کو کیسے پا سکتے ہیں؟ ہم اس جنت کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے جو اپنے متقین بندوں کے لیے، اللہ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا ہے، اس جنت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ انسان کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے، لیکن آج ہم اور آپ کس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو۔ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو۔ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکات دیتے رہا کرو۔ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے حکمرانوں کی بات مانتے رہو، ان کے حکم پر چلو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنایا ہے متقیوں کے لیے، کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جانے کے لیے؟ اپنے رب سے ڈرنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا، اللہ نے جو روزی ہم سب کو دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اور آپ ایسا عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کے لیے بہت ساری نعمتیں تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متقین بندوں کے لیے باغات اور انگور تیار کر کے رکھے ہیں۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کے لیے جنت کے اندر رکھا ہے، جس کو ہم حور کے نام سے جانتے ہیں۔ وقاسا دہاقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے چھلکتا ہوا جام تیار کر کے رکھا ہے۔ چھلکتا ہوا جام جس کو ساقی اپنے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کے اندر جو بندے تیار کیے ہوئے ہیں وہ اس انداز سے گلاس میں ناپ کر کے آپ کو جام دے گا کہ آپ اس ایک گلاس کو پی کر کے سیراب ہو جائیں گے۔ آپ ایک گلاس پی لیں گے، آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ ہم اور پیئیں گے، یا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آدھا پیئیں گے آدھا بچ جائے گا، بلکہ ساقی پلانے والے اس کو اپنے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بتلا دیا ہے کہ انسان کیا کریں گے کہ جنت میں جائیں گے اور کیا کریں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کے لیے بہت ساری نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے۔ آج خطبہ دینے کا تھوڑا موڈ کم ہے، اس لیے بات کو میں